بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم السجدہ اس کا درس آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہ آیات جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ کا حرم شریف کے اندر مشورہ ہوا، جس مشورے کے اندر عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، مشرکین کے بڑے بڑے سرغنہ سردار موجود تھے۔ ان کی محفل کے اندر ان کا موضوع سخن نہ تجارت تھی، نہ حکومت تھی، نہ دولت تھی، نہ سیاست تھی۔ ان کا موضوع سخن صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور ان کی محفل کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ پیغمبر سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ یہ آگ لگاتے ہیں وہ آگ بھڑکتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کو تکلیفیں نہ دی ہوں، دکھ نہ دیے ہوں، ان کے راستے میں دیوار نہ بنائی ہو، ان کو دبایا نہ ہو، جتنا ہم اس دین کو، اس اسلام کو دباتے ہیں اتنا یہ ابھرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس محفل کے اندر عتبہ جو فصیح اللسان اور چرب زبان تھا، وہ اٹھ کر فیصلہ سناتا ہے کہ لو جی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کو زیر کر لوں گا۔ سب خوش ہو گئے کہ عتبہ جیسا انسان کوئی نہیں، اس جیسا فصیح اور بلیغ ہمارے اندر کوئی نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے گا اور ہمیں فتح نصیب ہوگی۔
عتبہ اپنی ٹھاٹھ اور باٹھ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی طرف چلتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حاضر خدمت ہوا، تو جا کر اس نے کہا کہ آپ اگر عرب کی بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اگر مال و دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر سونے کا ڈھیر چاہتے ہیں تو ہم سونے کا ڈھیر بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر عرب کی کوئی ریاست کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کا جواب نفی کے اندر دیا، فرمایا مجھے ان کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں تو ہر بندہ چاہتا ہے اور یہ انکار کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا کہ یقین کریں آپ کے اوپر جادو اور جنات کا اثر ہے، ہم سارا خرچہ خود برداشت کریں گے اور آپ کا علاج کرائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ تو اپنی بات مکمل کر چکا ہے، اب میری سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ہمارے استاذ شیخ الحدیث و تفسیر عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی ایک رکوع کا ترجمہ 1000 تقریروں پر غالب ہے، کہ جو ایک رکوع کے ترجمے سے اثر ہوتا ہے وہ 1000 تقریروں سے اثر نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ کیا سماں بدہ ہوگا کہ اللہ کی کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون۔ یہ قرآن اتارا ہوا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، یہ کتاب ہے فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، قرآن عربیا، یہ قرآن پاک عربی میں ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، بشیراً خوشخبری سنانے والا ہے، ونذیراً اور ڈرانے والا ہے۔ فأعرض اکثرہم، لیکن اکثر لوگ اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، فہم لا یسمعون، وہ اس قرآن پاک کو سنتے نہیں، وقالوا قلوبنا، اور کہتے ہیں ہمارے دل فی اکنۃ، پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے درمیان تمہارے درمیان پردہ ہے، فاعمل اننا عاملون، سو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تلاوت کو جاری رکھا۔ جب آیت سجدہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھے۔ اب اس کے بعد عتبہ کو فرمایا کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت عتبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو اس نے سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کا اثر عتبہ پر ایسا ہوا، وہ اٹھ کر چلا اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے عتبہ جو صورت، جو ہیئت اور جو شکل لے کر گیا تھا وہ نہیں ہے، لگتا ہے عتبہ کے اوپر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہو گیا۔ عتبہ اپنا فیصلہ آ کر سناتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اپنے حال پر، اگر اس کی بادشاہی ہوگی تو آپ کی بادشاہی ہوگی، اس کی عزت آپ کی عزت ہوگی۔ اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اپنے بھائی کے اوپر تم ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے، اور اگر ان کو عرب کی بادشاہی مل گئی تو تمہاری ماں، بہن اور بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے لو جی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی جادو کر دیا۔ تو میرے دوستو، وہ عتبہ کی یہ سیدھی سادی باتیں نہ مانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر ہر وقت رہتے تھے لیکن ناکام ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو دل کے ساتھ لگائیں اور قرآن پاک کے اوپر عمل کریں۔ یہ چیزیں ہم کو کام آنے والی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔